اس پوری کائنات کو، اپنے آس پاس کی دنیا کو ہم سمجھتے کیسے ہیں؟ اسے ناپ کر۔ لمبائی، وزن، وقت، یہ سب طبعی مقداریں ہیں، اور آج ہم یہی جاننے والے ہیں کہ ان کی پیمائش نے ہماری زندگیوں کو کیسے بدلا ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے نا؟ ہے نا؟ یعنی لمبائی، وزن یا وقت کی پیمائش تو بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم سب کسی ایک حقیقت پر متفق کیسے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کی فطرت میں ہے کھوج لگانا۔ ہم اپنے آس پاس کی دنیا کو ہمیشہ سے بڑے تجسس سے دیکھتے آئے۔ سورج کا نکلنا، چاند کا بدلنا، سمندر کی لہریں، یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی، سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ ہمارا پہلا قدم تھا۔ لیکن صرف دیکھنا کافی نہیں ہوتا۔ اور بس یہیں سے بات دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ بھئی، یہ خوبصورت غروب آفتاب کو دیکھنا ایک بات ہے، لیکن کیا اس کی خوبصورتی کو ناپا جا سکتا ہے؟ نہیں نا؟ اور یہی سوال ہمیں ایک بہت اہم فرق کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ دنیا دو طرح کی چیزوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف ہیں طبعی مقداریں، یعنی وہ سب کچھ جسے ہم کسی آلے سے ناپ سکتے ہیں، اور دوسری طرف ہیں غیر طبعی مقداریں، وہ چیزیں جنہیں ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں، ناپ نہیں سکتے، جیسے کہ محبت یا خوبصورتی۔ اور یہ فرق بالکل صاف ہے۔ سوچیں ذرا، لمبائی ناپنے کے لیے ہمارے پاس رولر ہے، وقت کے لیے گھڑی ہے، لیکن محبت یا خوبصورتی کو ناپنے کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور بس یہی چیز انہیں غیر طبعی بناتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ طبعی مقداروں پر متفق ہونا تو بہت آسان ہونا چاہیے، ہے نا؟ مطلب اگر ہم سب ایک ہی چیز سے ناپیں تو جواب بھی ایک ہی آئے گا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ تاریخ میں ایسا بالکل نہیں تھا۔ بہت پہلے کی بات ہے، جب کوئی سٹینڈرڈ پیمانے نہیں ہوتے تھے تو لوگوں نے سب سے آسان چیز استعمال کی جو ان کے پاس تھی، یعنی اپنا جسم۔ یہ طریقہ تھا تو بہت آسان اور ذاتی، لیکن اس سادگی کے پیچھے ایک بہت بڑا مسئلہ چھپا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر لمبائی ناپنی ہو تو لوگ ہاتھ کا استعمال کرتے تھے، یا بازو کا، یا پھر قدموں کا۔ ظاہر ہے یہ طریقے بہت فوری اور آسان تھے، لیکن ان سب میں ایک ہی بنیادی مسئلہ تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ کیا ہو اگر ایک شخص کا بازو دوسرے سے چھوٹا ہو؟ اگر دو لوگ ایک ہی کپڑے کو اپنے اپنے بازوؤں سے ناپیں تو جواب تو الگ الگ آئے گا۔ تو پھر صحیح کون ہوا؟ اور اسی ایک سوال نے بہت بڑی الجھن پیدا کر دی۔ تجارت، تعمیرات، علم کا تبادلہ، سب کچھ رک گیا تھا۔ بھئی، جب ہر کسی کا پیمانہ ہی الگ ہو تو کوئی ایک دوسرے پہ بھروسہ کیسے کرے؟ آگے بڑھنے کے لیے ایک مشترکہ زبان کی ضرورت تھی۔ اس ساری گڑبڑ کا حل ایک بہت ہی سادہ لیکن انقلابی آئیڈیا تھا، اور وہ تھا اکائی یا یونٹ کا تصور، یعنی پیمائش کا ایک ایسا سٹینڈرڈ جس پر پوری دنیا متفق ہو۔ یہی وہ چیز تھی جس نے پیمائش کو ذاتی پسند ناپسند سے نکال کر ایک ٹھوس حقیقت بنا دیا۔ اور یہ آئیڈیا صرف ہوا میں نہیں تھا، اس کو ایک حقیقی ٹھوس شکل دی گئی۔ یہ ہے بین اقوامی پروٹوٹائپ کلوگرام۔ کئی دہائیوں تک پوری دنیا میں 1 کلوگرام کا وزن پلیٹینم اور ایریڈیم سے بنے اس چھوٹے سے سلنڈر سے طے ہوتا تھا جو پیرس میں رکھا ہے۔ یہ ایک عالمی اتفاق کی زندہ مثال تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے اکائی کے بغیر پیمائش بے معنی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میز کی لمبائی 5 ہے تو یہ ایک ادھوری بات ہے۔ 5 کیا؟ انچ، فٹ، میٹر؟ جب تک اکائی نہ بتائی جائے وہ عدد صرف ایک نمبر ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اچھا، تو اب ہمارے پاس اکائیاں تو آ گئیں، لیکن یہ کہانی کا صرف پہلا حصہ ہے۔ اب ان اکائیوں سے ایک پورا سسٹم بنانا تھا۔ اس کو ایک زبان کی طرح سوچیں۔ کوئی بھی زبان سیکھنے سے پہلے اس کے حروف تہجی یعنی الف بے پہ سیکھنا ضروری ہوتا ہے نا؟ پیمائش کی دنیا میں بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں ہمارے حروف تہجی ہیں بنیادی مقداریں، جیسے لمبائی، کمیت اور وقت۔ پھر جب ہم ان حروف کو جوڑتے ہیں تو بنتے ہیں الفاظ، جنہیں ہم ماخوذ مقداریں کہتے ہیں، جیسے رفتار، جو لمبائی اور وقت کو ملا کر بنتی ہے، یا پھر کثافت۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مان لیں ہمیں کسی چیز کی کثافت یعنی ڈینسٹی معلوم کرنی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم لیں گے کمیت، یہ ایک بنیادی مقدار ہے۔ پھر ہم لمبائی کا استعمال کر کے اس کا حجم نکالیں گے۔ اب بس ان دونوں کو ملا دیں، یعنی کمیت کو حجم سے تقسیم کر دیں اور کثافت معلوم ہو جائے گی۔ یہی تو اس سسٹم کا کمال ہے کہ چند بنیادی چیزوں سے ہم کچھ بھی ناپ سکتے ہیں۔ اور جب پوری دنیا پیمائش کی یہ ایک زبان بولنے لگی نا، تو بس سمجھے ایک انقلاب آ گیا۔ سرحدیں بے معنی ہو گئیں، اب خیالات کا تبادلہ آسان ہو گیا اور مل کر بڑی بڑی چیزیں بنانا ممکن ہو گیا۔ اس کا اثر ہماری روزمرہ کی زندگی پر بہت گہرا ہے۔ عالمی معیار کا مطلب ہے کہ ایک ملک میں بنی کار کے پرزے دوسرے ملک کی کار میں آرام سے لگ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر کے سائنسدان ایک دوسرے کے کام کو سمجھ سکتے ہیں اور اس پر آگے کام کر سکتے ہیں۔
असल में ये आलमी तिजारत, साइंस और तरक्की की बुनियाद है। तो आखिर में एक सवाल, अपने कमरे में नजर दौड़ाएं। ऐसी कौन सी एक चीज है जो पैमाइश के आलमी मयार के बगैर बन ही नहीं सकती थी? फोन, मेज, यहां तक कि पानी का ग्लास। हकीकत यह है कि इनमें से कोई भी चीज इन आलमी मयारात के बगैर मुमकिन नहीं होती। ये एक ऐसा अनदेखा निज़ाम है जिसने हमारी पूरी जदीद दुनिया को एक लड़ी में परो रखा है।